آج 15 ربیع الاول جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے۔ اللہ کے لاڈلے، سورت صرف ایک بار پڑھ لو، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج موقع ہے تو فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 ربیع الاول جمعہ کے دن اللہ کی یہ لاڈلی سورت صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ ماہ ربیع الاول ختم ہونے سے پہلے پہلے ہر حاجت میں، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جو بندہ جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، اپنی کسی بھی حاجت کو پورا کروانا چاہتا ہے، تو 15 ربیع الاول جمعۃ المبارکہ کے دن اس ایک قرآنی سورت کو پڑھ لیں۔ صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھتے ہی نصیب بدل جائے گا۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ ساری زندگی دولت کی کمی کبھی نہیں آئے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے ہمارے گھر میں اتنا مال و دولت ہو، ہم اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکیں، ہم اللہ کریم سے جو بھی مانگے وہ عطا فرما دے۔ تو آج یہ قرآنی سورت کو پڑھنے کی دیر ہے، اور اس کو دولت جس کے لیے آپ نے در در کے ٹھوکریں کھا لی لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملی، تو آج یہ ایک سورت پڑھتے ہی سب کچھ مل جائے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی قبولیت کی گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے خزانے لوٹنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جو ربیع الاول کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج 15 ربیع الاول جمعۃ المبارکہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں آپ نے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 15 ربیع الاول جمعہ کے دن پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار وصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ انسان جب بھی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے تو اپنے مقصد کی نیت کر کے کرتا ہے۔ اگر آپ کسی منزل کی طرف نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ نے کہاں پہنچنا ہے، اس لیے آج اپنے مقصد کی نیت لازمی کر لو، تاکہ آپ دل ہی دل میں جو بھی مانگو وظیفہ پڑھتے دوران فرشتے اللہ کی مدد لے کر آئیں اور آپ کے ہر حاجت کو پورا کر جائیں۔ جس کو جو چاہے مانگو، جتنا چاہے مانگو۔ آپ کسی بندے سے تو نہیں مانگ رہے ہیں، آپ تو اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے حبیب کے مہینے میں مانگ رہے ہیں، ربیع الاول کی عظمت اور قبولیت کی ان گھڑیوں میں مانگ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے وظیفہ کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو آتا ہے، اس نام مبارک کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ نے یا رزاق ہو یا فتاح ہو کو پڑھنا ہے۔
یا فتاح یہ وہ اسم اعظم ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے، اور یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، اللہ تو وہ ذات ہے جو کافروں کو بن مانگے رزق عطا فرماتی ہے، اور آپ تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ سے مانگ رہے ہو، تو آپ خود سوچیں وہ ذات آپ کو کیوں نہیں عطا فرمائے گی۔ آپ اللہ کو اس کی صفاتی نام یا رزاق سے پکار رہے ہیں، جس کا مطلب ہی رزق دینے والی ذات ہے۔ اب آپ نے یا رزاق یا فتاح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رزاق یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح دو بار ہو گیا، یا رزاق یا فتاح تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا فتاح کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھ کر مانگا جائے تو اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج مہینہ بھی تمام رسولوں کے سردار کا مہینہ ہے، آج کا دن بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے، اور آج کا وظیفہ بھی اللہ کے تمام ناموں سے طاقتور نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ جمعۃ المبارکہ کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ جب آپ 11 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی یہ صورت اتنی لاڈلی ہے، اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیا ہے۔ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت مانی ہی نہیں جاتی۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، جو تمام جہانوں کا واحد مالک ہے۔ آپ اس رب کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان گناہوں سے سچی توبہ کے لیے آپ نے آخر میں استغفار کو پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ استغفار نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ کو نہیں آتا تو استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کیجئے اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور جس کی توبہ قبول ہو گئی وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لیکن اگر آپ 100 بار پڑھ لیں تو اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ ہوں یا میں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ
اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: آج 15 ربیع الاول جمعہ کے دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 11 بار 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اللہ سے دعا کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آج 15 ربیع الاول جمعہ کے دن خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج اللہ سے جھولے پھیلا کر جو مانگیں گے مل جائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔